السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں مختصر لیکن گہری صورت سورۃ الانفطار پر بات کر رہے ہیں۔ یہ 82ویں صورت ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور یہ صورت ہمیں کائنات کے انجام سے لے کر انسان کی اپنی تخلیق اور پھر ہمارے اعمال جو ریکارڈ ہو رہے ہیں ان سب پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہاں، اور یہ گفتگو جو ہے یہ محمد زاہد رحمانی صاحب کے فراہم کردہ مواد پر مبنی ہے۔ ہمارا مقصد بس اس کے جو اہم پیغامات ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور اس صورت کی خاص بات جیسا آپ نے کہا آغازی ہے، مطلب قیامت کے ایسے طاقتور منظر سے شروع ہوتی ہے کہ انسان فوراً متوجہ ہو جاتا ہے اپنی ذمہ داری کی طرف۔ صحیح، آغاز ہی بڑا کیا کہتے ہیں ڈرامائی ہے۔ کائنات کا جو موجودہ نظام ہے وہ بالکل الٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر ابل پڑیں گے، اور جب قبریں مردوں کو اگل دیں گی۔ یہ منظر کشی ہے۔ جی، اور اس سب کے بعد نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ تب ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، مطلب سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ سوچ کر ہی انسان وہ کانپ جاتا ہے۔ اصل میں یہ صرف آپ کہیں منظر کشی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو لامحدود قدرت ہے نا اس کا اظہار ہے، اور یہ کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ عارضی ہے۔ اصل بات تو اعمال کی جواب دہی کی ہے۔ بالکل، کہ بھائی ایک دن حساب ہونا ہے۔ جی، اچھا، اس کائناتی منظر کے فوراً بعد رخ جو ہے وہ انسان کی طرف مڑتا ہے، ایک سوال کے ساتھ جو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ بہت ہی براہ راست سوال ہے۔ ہاں، اور پھر اسی رب کی نشانیاں یاد دلائی جاتی ہیں جس نے پیدا کیا، خلقک، پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، فسواک، پھر متناسب بنایا، فعدلک، اور پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ذریعہ مواد میں ان الفاظ کو آج کل کی وہ بائیولوجی سے جوڑ کر سمجھایا گیا ہے، جیسے خلقک مطلب ایک سیل سے اربوں سیلز کا بننا، جی، فسواک یعنی اعضاء کی بہترین ساخت ترتیب، اور فعدلک کو وہ جسمانی توازن یعنی ہومیوسٹیسس سے۔ بالکل، اور پھر فی ای صورت ماشا رکبک یعنی ہر انسان کا منفرد ہونا، جو جینیٹک ڈائیورسٹی ہے وہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ صحیح۔ تو یہ آیات اصل میں دعوت دے رہی ہیں کہ انسان اپنی ہی ذات میں اللہ کی نشانیاں دیکھے۔ یہ جو اتنی پیچیدہ، اتنی متوازن تخلیق ہے، یہ شکر کا تقاضا کرتی ہے، یہ نہیں کہ انسان اپنے رب سے ہی غافل ہو جائے۔ بالکل صحیح کہا۔ اچھا، کائنات اور انسان کی تخلیق کی یہ نشانیاں دکھانے کے بعد اگلا موضوع ہے انسان کا جزا و سزا کے دن سے انکار۔ جی، جو اصل مسئلہ ہے۔ سورت کہتی ہے تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، حافظین، معزز لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین، یعنی باعزت لکھنے والے۔ اور وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ذریعہ مواد میں یہ بات دلچسپ لگی کہ آج کل جیسے CCTV ہے یا کلاؤڈ سٹوریج ہے، تو یہ ٹیکنالوجی شاید فرشتوں کے اعمال لکھنے کے تصور کو سمجھنے میں تھوڑی مدد دے سکتی ہے۔ ہاں، ایک زاویہ ملتا ہے سمجھنے کا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ نظام ایسا ہی ہے، ظاہر ہے وہ کہیں زیادہ کامل ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ فرشتوں کا ریکارڈ تو وہ اٹل ہے، امیوٹیبل جسے کہتے ہیں۔ اور یہ کرامن کاتبین کا لفظ بھی اہم ہے۔ یہ صرف نگرانی نہیں، ایک باوقار مستند دستاویز تیار ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو اگر یہ علم ہو جائے نا کہ ہر عمل، یہاں تک کہ نیت بھی، وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو اس کا تو زندگی گزارنے کے انداز پر بہت گہرا اثر پڑنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، اور پھر آخر میں سورت بالکل واضح انجام بتاتی ہے جی، دو ٹوک۔ کہ نیک لوگ ابرار وہ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار فجار وہ جہنم میں۔ سیدھی بات ہے۔ اور خاص طور پر یوم الدین یعنی جزا و سزا کا دن، اس کی اہمیت اور ہولناکی پر زور دیا گیا ہے۔ بار بار پوچھا گیا ہے تمہیں کیا معلوم کہ یوم دین کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ یوم دین کیا ہے؟ جی، تاکید کے لیے۔ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور اس دن سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی جو ختمی حاکمیت ہے نا، اور اس کا کامل انصاف، اس کو بیان کرتی ہیں۔ وہاں کوئی سفارش، کوئی دنیاوی حیثیت کام نہیں آئے گی۔ کچھ نہیں چلے گا۔ کچھ نہیں۔ فیصلہ صرف اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے تیاری کی تاکید ہے اس دن کے لیے۔
تو خلاصہ یہ کہ سورۃ الانفطار ہمیں کائنات کے انجام سے لے کر ہماری اپنی ذات کی گہرائیوں تک، پھر ہمارے اعمال کی جو مسلسل نگرانی ہو رہی ہے، وہاں سے لے کر حتمی فیصلے کے دن تک کا ایک سفر کراتی ہے، بہت تیز مگر بہت گہرا۔ جی واقعی، یہ غور و فکر کی دعوت ہے اور اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو سنوارنے کی دعوت ہے۔ بالکل۔ اور ایک سوال شاید ہم سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں کہ اگر اس بات پر انسان کا یقین پختہ ہو جائے کہ میرا ہر عمل، ہر ارادہ، ہر نیت وہ مکمل طور پہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور ایک دن میرے سامنے لائی جائے گی، تو یہ علم، یہ آگاہی ہمارے آج کے فیصلوں کو، ہماری ترجیحات کو اور خاص طور پہ دوسروں کے ساتھ ہمارے برتاؤ کو کس طرح بدل سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔